الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. معزز شرکائے اجلاس، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ بفضلہ تعالیٰ آج کی تراویح میں ہم نے پارہ نمبر 16 قال عالم کی مکمل تلاوت ہم نے سنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس تلاوت کو اور اس قیام کو اللہ قبول فرمائے. اللہم آمین. حضرات، کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک آدمی نار جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ دے کر بچ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ کہ ایک کھجور کا چھوٹا سا چھلکا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں دے کر تم جہنم کی آگ سے بچو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بات بھی بتائی تھی کہ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے 2 فرشتے آواز دیتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اس آدمی کے مال میں بڑھوتری کر دے، اس آدمی کے مال میں برکت دے دے جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے. اللہم اعطی ممسکا تلفا، اور دوسرا فرشتہ چیخ کے کہتا ہے اے اللہ وہ لوگ جو تیرے راستے میں ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود خرچ نہیں کرتے، ان کے مال کو برباد کر دے. یہ دونوں فرشتے ہر دن ندا لگاتے رہتے ہیں. تو حضرات، اللہ کے راستے میں کوئی بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ بندے کے صدقے کو پالتا ہے. جیسے ہم ایک بچڑے کو پالتے ہیں، اسی طریقے سے بالکل اللہ تبارک و تعالی بندے کے صدقے کو پالتا ہے اور اسے بڑھاتا رہتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ بچڑے کے بچے کی طرح اسے پالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن بندہ جو خرچ کرنے والا ہے اپنے نام اعمال میں دیکھے گا کہ پہاڑ کے برابر جو ہے اس کی نیکی ہوگی. وہ کہے گا پروردگار اتنی بڑی نیکی کیا ہے میری؟ اللہ کہے گا کہ بندے تو نے میرے راستے میں جو خرچ کیا تھا اسے میں بڑھاتا گیا وہ پہاڑ کے مانند ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آخرت میں بہت بڑا ملنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعتم یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جو 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جو سایہ پائیں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اور ایسا صدقہ کرتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ تک بھی پتہ نہیں ہوتا. حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. سبحان اللہ. حضرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر تک کتنی چیزیں آتی ہیں؟ کوئی بولیں گے؟ آدمی مرتا ہے اس کی قبر تک کتنی چیزیں آتی ہیں؟ بارک اللہ فیکم. ابھی دوستاں، ساتھیاں اور اعمال. کوئی بھی انسان مرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3. آدمی مرتا ہے تو صدقے کا اور نیکی کا ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یطبع المیت 3 اہلہ ومالہ وعملہ. آدمی مرتا ہے، اس کے خاندان والے اس کے پیچھے جاتے ہیں،
اگر مالدار ہے تو اس کی گاڑیاں اس کے پیچھے جاتی ہیں، وہ عمل اس کا عمل بھی جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ، دو چیزیں لوٹ کے آتے ہیں، اس کا خاندان، اس کا مال لوٹ جاتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُ، اس کی قبر میں کون کام آتا ہے؟ عمل۔ انسان عمل کو چھوڑ کے جو ہاتھ دینے والے ہیں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خاندان کے پیچھے، مال کے پیچھے پڑا ہے، عمل کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ عمل ہی اس کی قبر میں اسے ساتھ دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تین راستے ہیں، اس کی قبر میں بھی اسے ثواب پہنچتا رہتا، صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ، وولد صالح یدعو لہ، اور اس کی اولاد، نیک اولاد جو دنیا میں وہ چھوڑ گیا تھا، صدقۃ جاریہ وولد صالح یدعو لہ۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صدقے جاریہ دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے لیے جو مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ مثلا آپ نے مسجد بنائی یا مسجد بنتے ہیں، جس جگہ بن رہی ہے آپ نے وہاں پر اپنا پیسہ لگایا، اللہ کی قسم بھائیوں وہ مسجد جب تک دنیا میں قائم رہے گی اس میں جتنے لوگ سجدے کرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا، جتنے لوگ اس میں قرآن پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا، جتنے بیانات، جتنے دروس اس میں ہوں گے اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور وہ مسجد دنیا میں ایک مرتبہ قائم کی جاتی ہے تو قیامت تک رہتی ہے، قیامت تک وہ ثواب آتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدارس کے سلسلے میں یہی سلسلہ ہے، یہی معاملہ ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی چیز دیکھیے، آپ اللہ کے راستے میں کہیں پانی کا انتظام کر دیے، وہ پانی جب تک جانور بھی پیتے ہیں اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہی چیز تھی مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، صحابہ کو سمجھ میں آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ ہرگز نیکی کے، بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو مدینے کے صحابی رہنے والے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میرا مدینے میں ایک باغ ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ باغ ہے، اور وہ باغ پیارے نبی کو بھی پسند تھا، بیروحہ نامی باغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاتے اور اس میں جا کے میٹھا پانی ہوتا، پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے۔ آ کے کہا اللہ کے نبی اس آیت پہ سب سے پہلے میں عمل کروں گا، میرا پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بہترین تجارتی سامان تم نے اللہ کے لیے لگایا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ابو طلحہ لوگوں میں صدقہ کرنے کے دو ثواب تمہیں مل سکتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ایک صدقہ تم کرتے ہو اللہ کے راستے میں، وہ ایک ثواب، دوسرا اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، رشتہ داروں کا خیال کرنے کا دوسرا ثواب، تمہیں دو اجر ملنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس باغ کو جو ہے اپنے رشتہ داروں میں جو غریب تھے ان میں تقسیم کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے راستے میں مال لا کے دو، سارے لوگ لے کے آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس دن سوچا کہ ابو بکر ہر نیکی میں مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، چلو آج کے دن مال کا مسئلہ ہے، میرے پاس بہت مال ہے، گھر کا آدھا مال لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سارا مال لے کے آئے۔ اب دیکھیے سوال میں فرق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے عمر کیا لائے ہو، ابو بکر سے بڑھ جاتے، کیا لائے ہو تو ابو بکر سے زیادہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو پلٹ دیا، کیا کہا؟ عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی جو تھا گھر میں سب لایا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ نہیں ہے گھر میں۔ سبحان اللہ، یہ تھی صحابہ کے اندر۔ آج خرچ کرنے کا موقع ملا خرچ کر دیتے تھے، کل کا سوچتے نہیں تھے کہ کل مجھے کیسا جینا ہے۔
یہ تھا صحابہ کرام. انہیں یقین تھا کہ کائنات کا پالنے والا، کھلانے والا رزاق اللہ ہے، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے ایسا لٹاتے تھے. تبوک کے موقع پر صحابہ پریشان ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ مال کی ضرورت ہے. 1000 دینار کتنے کلو سونا ہوتا ہے آپ اندازہ کیجیے. 1000 دینار کی ایک بہت بڑی تھیلی لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے تھما دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ گئے، کہا کہ آج کے دن عثمان بن عفان نے جو خرچ کیا ہے، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد سے عثمان بن عفان کیا بھی کر لیں وہ جنت میں جانے سے انہیں کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی. انہوں نے اللہ کے راستے میں اتنی بڑی قربانی دی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہودی جو ہے، یہودی کا کنواں تھا، وہ لوگوں کو مشکل میں ڈال رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو اس یہودی سے خرید کر جو ہے لوگوں کے لیے پانی جو ہے عام چھوڑ دیا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے 1,00,000 درہم جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دی ہدیے کے طور پر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 درہم سارے کے سارے جو ہے اپنی باندی کے ذریعے سے سب میں جو ہے خیرات کر دیا. ختم ہو گیا پیسہ. روزے سے تھی اس دن. لونڈی نے کہا اے عائشہ کتنا ہی اچھا ہوتا 1 درہم رکھ لیتی، 1,00,000 میں سے 1,00,000 میں سے 1 رکھ لیتی، افطاری کرنے میں تمہیں کچھ انتظام ہو جاتا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھوڑا پہلے سے بولتی تو میں رکھ لیتی، مجھے اتنا بھی یاد نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تھا صحابہ کا انداز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرچ کرنا ہے یتیموں پر، بیواؤں پر، فقیروں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ کالمسک والمسکین والمجاہد فی سبیل اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ وہ آدمی جو بیواؤں کی مدد کرتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب پائے گا. اللہ اکبر. کتنے بیوائیں ہیں، کتنے غریب ہیں، ہم ان کی مدد کریں. یہی تو اللہ مال دے کے ہمیں آزمانا چاہتا ہے. حضرات مال یہ اس کی صفت کیسی ہے پتہ ہے؟ آج میرے ہاتھ میں ہے تو کل فوراً آپ کے ہاتھ میں آئے گا، کل آپ کے ہاتھ میں ہے تو فوراً دوسرے کے ہاتھ میں چلے جائے گا، قبل اس کے کہ آپ کے ہاتھ میں سے کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. سیکنڈوں کا معاملہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتی آن کی آن میں جو ہے روڈ پہ آ گئے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ جسے چاہتا ہے دے کے نوازتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ویسے رہیں گے جیسے یہ 2 انگلی ہیں. یہ 2 انگلی جیسے بازو بازو میں ہیں، یتیموں کی کفالت کرنے والا ویسے ہی جنت میں میرے بازو میں رہنے والا ہے. اللہ اکبر. حضرات اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ اللہ والوں کی نیکی ہے. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع فی المؤمن خصلتان لا تجتمع فی المؤمن. 2 صفتیں ایسی ہیں ایک مومن کے اندر جمع ہو ہی نہیں سکتی. البخل وسوء الخلق. بخیلی اور برے اخلاق ایک مومن کے اندر آ ہی نہیں سکتے. جس کے اندر بخیلی ہے، جس کے اندر برے اخلاق ہے، وہ مومن ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کو بے حد پسند ہے. یاد رکھیے خرچ کرنے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے صدقے کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल-अज़ा, लोगों अपने सदक़ात को एहसान करके लोगों को तकलीफ़ दे के बातिल मत करो। सदक़ा करने के बाद एहसान करके एहसान जतलाना, इससे भी हमारा सदक़ा ज़ाया होता है। या हमें सदक़ा करते हैं, सदक़ा इस नीयत से करते हैं कि रियाकारी दिखावे के लिए करते हैं, वो भी हमारे लिए बर्बादी का ज़रिया बनता है। अल्लाह के लिए खर्च करना है। इसी तरीके से सदक़ा दे के सदक़ा वापस लेना, ये भी अभी बदतरीन बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा एक घोड़ा था, मैं एक आदमी को जो है सदक़े में दे दिया। अब वो उससे अच्छा खिलाता भी नहीं है, पिलाता भी नहीं है, इतना ज़बरदस्त घोड़ा जो है कमज़ोर हो गया है। अल्लाह के नबी ख्वाहिश है कि मैं उसको ख़रीद के जो है फिर से मैं उसको पालूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, इजाज़त नहीं है, तुमने जो सदक़ा किया है फिर से वापस नहीं ले सकते। उस आदमी की मिसाल जो सदक़ा दे के लेता है उस पेट भरे कुत्ते की तरह है, जो खा के जो है फिर छंटता है और छंट के वही जो है चाटता है। अल्लाह, उस कुत्ते की तरह है जो सदक़ा दे के वापस लेता है। तो हज़रत, ये चंद चीज़ें थी। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना बहुत बड़ी नेकी है, और इस नेकी को जो है ये 3-4 ज़रिए हैं। लोगों को एहसान जतलाना, रियाकारी के ज़रिए से, सदक़ा वापस लेके, ये जो है इसके ज़रिए से अपने माल को बर्बाद ना करें, अल्लाह के रास्ते में देने की कोशिश करें। क़र्ज़ भी अगर आप देते हैं, अल्लाह की कैसे मदद आती है। सही बुखारी का वाक़या, इसके बाद हम बात ख़त्म करेंगे। सही बुखारी का एक वाक़या, एक आदमी अजनबी बस्ती का किसी एक बस्ती में चला गया। अब वो जो है वहाँ जिस ज़रूरत से पहुँचा था उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी। अब वो आदमी किसी एक अल्लाह वाले के पास गया, जाके कहा कि भाई मुझे जो है, मैं दूर बस्ती से आया हूँ, फिल वक्त मुझे पैसे और रकम की ज़रूरत है, आप मुझे मदद कीजिए। उसने कहा मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं, तुम किस बस्ती के वो भी नहीं मालूम, अब मैं किस भरोसे से आपको पैसा दे सकता हूँ। कहा कि देखो चलो एक काम करेंगे, हम अल्लाह को मैं गवाह बनाता हूँ, दुनिया वाले मुझे पहचानते नहीं, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि तुम्हारा पैसा मैं वक्त पे लौटाऊंगा। जब वो आगे वाला भी अल्लाह वाला था, जब वो अल्लाह के नाम को सुना तो फौरन पैसा काट के उसको दे दिया जो उसकी ज़रूरत थी। अब वो ज़रूरत पूरी कर लिया, चला गया। जो वक्त मुतय्यन किया था वापस लौटाने का, वो वक्त आ गया। अब ये दोस्त और ये दोस्त, इन दोनों के दरमियान एक जो है दरिया हाइल थी। अब ये पैसा देने का वक्त आया तो यहाँ लेके पैसा खड़ा हुआ है कश्ती के इंतजार में, और वो दोस्त जो अल्लाह को गवाह रख के पैसा दिया था वो नदी के उस किनारे पे खड़ा हुआ है कि उसने तो वादा किया अल्लाह का नाम लेके। अब ये लेने के लिए इंतजार कर रहा है और वो देने के लिए इंतजार कर रहा है, दरमियान में कोई जरिया नहीं, उस दिन कोई कश्ती नहीं आई। अब दोनों परेशान हैं। ये आदमी देने लेने वाला जो है तड़प रहा है, मैंने अल्लाह को गवाह बनाया है, वक्त पे ना पहुंचाऊं तो क्या होगा, मेरा दोस्त क्या समझेगा। और वो इधर खड़ के इंतजार कर रहा है कि कैसा इंसान है, अल्लाह को गवाह बना के लेके गया और दूर दूर से कश्ती भी नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, अल्लाह को गवाह बनाया था, देने वाले की नीयत साफ और लेने वाले की नीयत भी साफ। लोग लेते हैं नहीं देने की नीयत से, ऐसे लोगों की मदद नहीं होती। बहुत सारे लोग कर्ज क्यों लेते मालूम, इसके पास बहुत पैसा है ले लूँगा, नहीं देने की नीयत से लेते। अब उसको इतना ठकाते हैं कि नौज़ुबिल्लाह वो फिर ज़िंदगी में किसी और को कर्ज ही नहीं देता, ज़रूरतमंदों को भी नहीं देते। अब देखिए, ये दोनों की नीयत साफ थी, तो उसने क्या किया पता है, एक लकड़ी लिया जिसमें जो है खिरोच के जो है रकम को रख दिया और उस लकड़ी को बंद कर दिया, और लकड़ी को उठा के कहा कि परवरदिगारा, तेरा नाम लेके मैं कर्ज लिया था, ये लकड़ी जो है अल्लाह समंदर में फेंक रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी मैं अदा कर दिया, अल्लाह तो अपने फजल से इसको जो है उस आदमी तक पहुँचा दी जिसको मैंने वक्त पे पहुँचाने का वादा किया था। और उसमें एक चिट्ठी भी रख दी साथ में, देखो भाई वक्त पे मैं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास कोई कश्ती नहीं है। अब वो फेंक दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो पानी उसको जो है लौटे, उस लकड़ी को लेते ही ये जो है
کرامت ہے، کوئی جو ہے ادھر ادھر کی بات نہیں. صحیح بخاری کا واقعہ ہے، جب پانی میں بہایا گیا وہ آدمی انتظار کرتے 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 تھک کے سوچا آج تو وہ آئے گا ہی نہیں، دور دور سے کشتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اس نے سوچا خاموش کیوں جائیں گھر کو، آج تو لوٹیں جو ہے بہت لکڑیاں پھینک رہی ہیں. لکڑیاں چننے لگا، اس میں سے وہ لکڑی بھی آئی جو اس میں پیسہ رکھا ہوا تھا. گھر گیا، گھر جانے کے بعد لکڑیوں کو جو ہے کھولنے لگا تو اس میں وہ لکڑی بھی ملی، اس میں چٹھی بھی تھی، پیسہ بھی تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ کی کیسی غیبی مدد ہوتی ہے. جو ایک بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے بندوں، اللہ کے راستے میں دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. داووا مرضاکم بالصدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں تمہارے گھروں کی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، صدقے سے کرو. کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں، کئی لوگ کینسر میں مبتلا تھے، جب یہ حدیث پڑھے داووا مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اس صدقے کے ذریعے سے جو ہے اپنے بیماریوں کا علاج کرو. انہوں نے جو ہے باقاعدہ اس حدیث پہ جو ہے 100% ایمان لاتے ہوئے انہوں نے جو ہے اللہ کے راستے میں غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں پہ خرچ کیا تو وہ بیماری ٹھیک ہو گئی. کئی واقعات ایسے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اپنے دل کو کھولے، اپنے استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.